وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی اور کئی شادیاں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ صحابہ کرام کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھائے، صحابہ کرام کے بچیوں کے بے شمار نکاح پڑھائے، لیکن ہم لوگ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے شادیوں کے موقع پر کیا طریقہ اختیار کیا۔ ہم اور آپ سنت طریقہ جو ہے ڈھونڈتے نہیں، علماء کرام سے پوچھتے نہیں۔ اکثر جگہوں پر شادی کے موقع پر رت جگہ کیا جاتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں رات جاگتی ہیں، اپنے اپنے محلے کی عورتوں کو بلاتی، گھر گھر جا کر کے بلاتی ہیں، کہتی پھوپھو جان، خالہ جان، آج جو ہے رات جاگے، آج رت جگہ ہے، آج گلگلہ بنی ہے اور ڈھولکی بھی بجے گی۔ رت جگہ والے دن ہماری ماں بہنیں ڈھولکیاں بجاتی ہیں اور اس میں نہ جانے کیسے کیسے گانے گاتے ہیں۔ وہ گانے ہم لوگوں نے آج تک کہیں پڑھا ہی نہیں کہ انگنا مورے آئے جاؤ اللہ میاں، ایسے ایسے ہمارا گلگلہ کھائے جاؤ اللہ میاں۔ عید سے اب تک ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی اور اللہ میاں جو ہے ان کے گھر میں آئیں، ان کے بلا 6 مہینے ہو گئے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن جب رات جاگ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ ایسے ایسے گانے شرک ہیں میرے بھائی، میری ماں بہن، ایک سے گانے جو ہے گاتی ہیں، لیکن جو جاگنے کی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سب کو عطا کی ہے، شب قدر کی رات اور شب برات کی رات، اس میں رت جگہ نہیں کیا، اس میں کھا پی کر کے سو جاتی ہے۔ ہماری ماں بہنوں کا حال الٹا ہے۔ کبھی نماز پڑھنے کے لیے ہماری ماں بہنیں اپنے گاؤں والیوں سے، اپنی پھوپھو سے، اپنی خالہ سے، اپنی پڑوسی کو اس لیے نہیں بلاتی کہ آج جو ہے پوری رات نماز پڑھنی ہے اور رات جو ہے جاگا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اس میں ہماری ماں بہنیں کوسوں دور ہیں، لیکن اگر شادی ہو اس کے بعد جو ہے ڈھولکی بجائی جائے تو اس میں سب سے آگے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ساری باتوں کا دار و مدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق شادی ہے تو سنت ہے، اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہی کام بغاوت ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شادی جو ہے مرنے کے معاملے میں ثواب کا کام تلاش کرو، مولویوں کو بلاؤ، قرآن خوانی کراؤ، ان کی دعوت دو، اور شادیوں میں کیا ضرورت؟ شادی جس طریقے سے چاہو کرو۔ نہیں اللہ کے بندے، جب سے انسان پیدا ہوا اور قبر میں جانے تک اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو کامیاب ہے، اگر غلامی نہیں تو کامیابی نہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک مرید نے تربوز لا کر کے رکھا تو علماء کرام بھی موجود تھے، تو اس اللہ والے نے پوچھ لیا علماء کرام سے کہ یہ تربوز توڑ کے کھانا سنت ہے یا چاقو سے کاٹ کر کھانا سنت ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا بھائی اس کے بارے میں مجھے تفسیر معلوم نہیں۔ تو اس اللہ والے نے مرید سے کہا تربوز لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں، اس لیے اگر میں کاٹ کر کھاتا ہوں اور سنت توڑ کر کے کھانا جو ہے کھانے کی ہے تو سنت کے خلاف ہو جائے، اور اگر میں جو ہے توڑ کر کھاؤں اور سنت کاٹ کر کھانے کی ہو تو بھی خلاف ہو جائے۔ فرمایا لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں۔ یہ تھے بزرگان دین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے سنتوں کو زندہ کرنے والے۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نوجوان صحابی ہے، غریب صحابی ہے، مفلس نادار ہے، گھر نہیں، در نہیں، پر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے۔ یوں پوچھ لیا، وہ میرے نوجوان صحابی تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میری شادی کون کرے؟ میرا گھر بھی نہیں، میرا در بھی نہیں، میرے پاس کپڑا بھی نہیں، میرے پاس روپیہ ٹکا کوئی چیز نہیں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جا فلاں صحابی کے پاس دوڑ کے جا، اس کے پاس ایک لڑکی ہے، اور جا کے کہہ دے کہ میں نے تیرا پیغام کر دیا۔ وہ نوجوان صحابی دوڑا دوڑا گیا صحابی کے مکان پہ، کھڑے ہو کر آواز دی کہ تمہاری بیٹی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ اس صحابی نے اس کو منظور فرما لیا۔ نوجوان صحابی واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ تیاری کر لے، کل شادی ہے تیری۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، جا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا۔ اندازہ لگاؤ مسلمان کہ جن لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ضامن بنے وہاں بھی ضامن، ان کو کیا کمی ہے؟ فرمایا، ضامن میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں، تمہارا قرض میں ادا کر دوں گا۔ 300 درہم قرض لے آیا۔ فرمایا، مدینے کے بازار میں چلا جا۔ آخری بات ہے، وقت نہیں ہے۔ مدینے کے بازار میں گیا، کچھ برتن خریدا، جھوپڑی کا انتظام خریدا، کچھ چیز وغیرہ خریدا۔ مدینے کی گلیوں میں بڑا خوش پھر رہا ہے کہ میری بھی شادی ہو جائے گی، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میں بھی بیوی بچوں والا بنوں گا۔ بڑا خوش پھر رہا مدینے کی گلیوں میں۔ ادھر سے آواز آ گئی، انفروا فی سبیل اللہ۔ وہ کلمہ پڑھنے والوں، اسلام والوں، ایمان والوں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر چڑھ کے آیا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو مٹانے کے لیے۔ کفر بہت بڑی طاقت لے کے آیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقت نہیں مناسب، وقت نہیں میرے بھائیو، پھر کبھی موقع ملا تو اپنی بات پوری کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور شادی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔